اور یہ پاکستان دوستوں ویسے نہیں بن گیا. اس پاکستان کے لیے تاریخ کی عظیم ترین قربانی دی گئی ہے. اتنی بڑی قربانی کسی ملک کے لیے نہیں دی گئی جتنی بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی گئی ہے. میں لفظوں میں بیان کر دوں گا، آپ کانوں سے سن لیں گے اور افسوس کریں گے، لیکن جن لوگوں نے وہ قربانی دی ہے ان لوگوں کی قربانی کو لفظوں میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی قربانی کو عملاً کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس ملک پاکستان کے لیے 20 لاکھ انسانوں کا خون دیا گیا ہے. 20 لاکھ انسانوں کا خون دیا گیا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب انڈیا سے ایک ریل قصور کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچی تو وہاں پہ جو پہلا ریل کا ڈبہ تھا اس کے اندر 1 سال سے لے کر 5 سال کے بچوں تک 100 بچے کی لاشیں تھیں، جن کے کسی کا بازو کٹا ہوا تھا، جن کی کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، بلک رہے تھے، چیخ رہے تھے اور کچھ موت کے ہوش میں جا چکے تھے. وہ مائیں کتنی وہ مضبوط دل کی مالک ہوں گی جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنے ننھے منھے بچوں کو قربان کر دیا. بلکہ میں نے ایک عورت کا قصہ یوں پڑھا، ایک عورت کو ہندو لوگ نوچ رہے ہیں اور اس کا بھائی سامنے کھڑا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. ایک عورت موت کی کشمکش میں ہے، اس نے اپنے بھائی کو گلے کا زیور اتار کے دیا اور کہا بھائی اگر تو پاکستان پہنچ جائے یہ میرے گلے کا زیور قائد اعظم کو دینا اور جا کر کہنا ملک پاکستان کی ترقی میں استعمال کر لینا. موت کی کشمکش میں وہ عورت ہے، لیکن میرے اور آپ کے ملک پاکستان کے لیے اپنے گلے کا زیور جو پیش کر رہی ہے تاکہ میں جس ملک کے لیے قربانی دے رہی ہوں وہ ملک سرسبز و شاداب رہے، وہ اپنی ترقی کی منازل کو طے کرتا جائے. عزیزوں، یہ ملک ہمیں پلیٹ پہ اور تشتری پہ رکھ کے نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس پہ میرے بزرگوں کا، میری ماں اور بہنوں کی ناموس کا خون لگا ہے، تب جا کر یہ ہمیں ملک دیا گیا ہے اور یہ ہمیں ملک ملا ہے. آج میرا نوجوان جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو میرے ان بزرگوں کی، علماء کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے اور چیختا اور چلاتا شور مچاتا ہوا لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صوتانی ملعونانی، 2 آوازیں اللہ کے ہاں ملعون ہیں. ایک آواز جو موسیقی کی ہو، جو اللہ کی نعمت اور اللہ کی خوشی کے وقت نکالی جائے، اور ایک آواز وہ جو ماتم اور نوحے کی ہو اور مصیبت کے وقت نکالی جائے. ان 2 آوازوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. آج میرا نوجوان 14 اگست کی خوشی مناتے ہوئے جس کے لیے میرے بزرگوں نے خون دیا وہ دین بھول جاتا ہے، اپنی خواہش پرستی پہ عمل کرتا ہے. وہ غلام، وہ ہندوؤں اور سکھوں سے آزادی تو ہمیں نصیب ہوئی، لیکن جو ہماری آزادی ہے نفس کی، اس غلامی میں آج تک میرا مسلمان پھنسا ہوا ہے. بلکہ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج میری اس اسمبلی میں 32 قانون وہ بن گئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمارا آئین یہ ہے حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کو حاصل ہے اور اس ملک کا دستور قرآن و حدیث ہے. لیکن یہی وہ اسمبلیاں 32 قانون وہ بنا رہی ہیں جس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو بتاؤ یہ میرے شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہے یا نہیں ہے؟ جن شہداء نے قربانی دی ہے وہ راحت کے لیے نہیں دی، وہ
جلوسوں اور جلسوں اور ہلڑ بازی کے لیے نہیں دی، یہ سارے کام تو ہم انڈیا میں بھی کرتے تھے۔ صرف اگر انڈیا میں مسلمانوں کو کوئی پریشانی حاصل تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ سیاست میں ان کو کوئی عمل دخل نہیں تھا، اقلیت کا درجہ تھا، وگرنہ ہندوستان میں مسلمان جتنا خوشحال تھا، تجارت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے مضبوط ترین مسلمان تھا۔ لیکن اگر نہیں تھی ان کو پاور حاصل تو سیاست کی پاور حاصل نہیں تھی۔ مسلمانوں نے یہ چاہا اپنی سیاست کی پاور حاصل کریں، جہاں پہ حکمران بھی مسلمان ہو اور اسلام اور قرآن کا نفاذ کرنے والا ہو۔ اگر یہ 75 سالوں میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہو سکا تو سمجھ لیجئے ہم ان شہداء کے خون سے غداری کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان شہداء کے خون کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ نظام، وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس دن کے لیے ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا ہے، اور ہم ان شہداء کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اسلام اور قرآن و سنت کے لیے خون دیا۔ اللہ ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں اس ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔